إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں حسب سابق میرا ساتھ دیں گے اسٹوڈیو میں میرے معزز مہمان اور میرے دوست جناب جہان زیب منہاس صاحب. بہت شکریہ جہان زیب صاحب. جی ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے فون کال پہ پاکستان کے مشہور و معروف صحافی تجزیہ نگار جناب سہیل وڑائچ صاحب. آپ ناظرین کو، جہان زیب صاحب کو اور سہیل وڑائچ صاحب کو، تمام احباب کو خوش آمدید اور بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مسئلہ فلسطین اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا دو ٹوک موقف. UN اقوام متحدہ میں جو پاکستانی قرارداد پیش ہوئی ہے، ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے جو پاکستان کا موقف پیش کیا، باوجود اس کے کہ امریکہ نے بڑی دھمکیاں دی تھی، لیکن پاکستان کے اس موقف پر عوامی رد عمل کیا آیا، خاص کر سوشل میڈیا پہ اس کو کتنا سراہا گیا. اسی طرح ہم بات کریں گے آج کے ہی پروگرام میں، کیونکہ آج 25 دسمبر ہیں اور قائد پاکستان محمد علی جناح کا آج یوم پیدائش ہے، تو قائد محترم کو ہم سلام عقیدت بھی پیش کریں گے. اور اسی طرح محمد علی جناح کے حوالے سے بعض ہمارے پاکستان میں بعض سیکولر اور لبرل حضرات کا یہ کہنا ہے، آج تک وہ یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ قائد اعظم ایک سیکولر سٹیٹ کے خواہش مند تھے. تو کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ پاکستان کے حوالے سے ان کا تصور کیا تھا اور آج کا پاکستان کس دہانے پہ کھڑا ہے؟ اسی طرح آج کے ہی پروگرام میں ہم بات کریں گے بھارتی جاسوس جو پاکستان میں ایک سال قبل پکڑا گیا تھا، کلبھوشن یادو، جس کے اوپر فوجی مقدمہ چلا اور اس کو سزا بھی سنائی گئی، تاحال اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور آج یوم قائد پر خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان نے اس جاسوس کی والدہ اور اس کی بیوی کو ملاقات کا ٹائم دیا تھا. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو جہان زیب صاحب، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے، تو اس حوالے سے تو کافی عرصے سے ہم قائد اعظم کے حوالے سے بھی ہمیں علم ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی تھی. اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیل سے لے لیں، لیکن ایک چیز جو آج بھی بہت زیادہ زیر بحث ہوتی ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان کے حوالے سے جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ وہ سیکولر سٹیٹ چاہتے تھے، تب ہی انہوں نے ہندوستان سے علیحدگی کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی. کیا آپ کا میسج ہوگا اس دن کے حوالے سے اور قائد اعظم کا علیہ رحمہ کے اس تصور کے حوالے سے اور جو لوگوں کے اعتراضات ہیں ان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ عبداللہ، آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی اور موقع دیا کہ اتنے اہم موضوع پہ میں بات کر سکوں. قائد اعظم کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یوں دی ہمیں آزادی کہ تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت، ان کی لگن اور ان کا جو ایک ویژن تھا، اس کے بغیر مسلمانان پاکستان کو جو آج آزادی ملی ہوئی ہے، جو آج ہم آزاد ہیں، ہماری مسجدوں میں جو اذانیں گونجتی ہیں جس پہ میاں صاحب نے آ کے پابندی لگائی ہوئی ہے ویسے آج کل، وہ قائد اعظم کی مرہون منت ہے. ادروائز آج ہم بھی گائے کو ذبح کرنے میں ہمارے اوپر بھی مار کھاتے. آج ہماری بہنیں بھی ہندوؤں سے نکاح کر رہی ہوتی، آج ہماری بیٹیاں وہاں ان کی عقد میں جا رہی ہوتی. یہ جو آزادی ہمیں ملی ہے، یہ قائد اعظم کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور مسلمانان پاکستان پہ، مسلمانان بر صغیر پہ، اور ہم نابالغ، نہ سمجھ اور بے وفا لوگ تھے کہ ہم پاکستان کے ایک حصے کو سنبھال نہ سکے، اور ہم سے پاکستان فقط 30 سال بعد دو لخت ہو گیا. ہمارا ایک حصہ الگ ہو گیا ہم سے، ہمارے وجود کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور آج بھی وہ صہیونی طاقتیں، وہ
پاکستان دشمن طاقتیں مزید ٹکڑے کرنا چاہ رہی ہیں پاکستان کو. اور اس وقت پاکستان اپنے تاریخ کی ہم بار بار یہ فکرہ ہم نے بہت دفعہ سن لیا، لیکن آج عملی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین اور نازک ترین دور سے گزرا ہے. جہاں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، وہاں ہمیں قحط الرجال کا بھی سامنا ہے. قحط الرجال کے سامنا اس طرح ہے کہ قائد اعظم، ہماری آج کی لیڈرشپ میں قائد بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں قائد اعظم کوئی نہیں ہے، قائد اعظم کی کمی ہے. تو اس حوالے سے قائد اعظم کے جو پاکستان ہے اس پہ تو ہم کیا بات کریں. قائد اعظم کے پاکستان کو ہم نے چھوڑا ہی کب ہے؟ قائد اعظم کے پاکستان کو، قائد اعظم کے افکار کو ہم نے اپنایا ہی کب ہے کہ اگر ہم پاکستان قائد اعظم کے پاکستان پہ بات کریں؟ آج آپ اس بات سے اندازہ لگا رہے ہیں ہماری ناسمجھی، ہماری قائد اعظم سے محبت کا، کہ صدر پاکستان، سابق صدر پاکستان وہ کہہ رہا ہے کہ آج پاکستان کی قائد بانی پاکستان کی آج برسی ہے. وہ مزار پہ جا کے کہتا ہے کہ آج برسی ہے، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آج ولادت ہے کہ سالگرہ ہے یا برسی ہے. اور پھر وہ قائد اعظم علیہ السلام کہہ رہا ہے. اور وہ یہ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیڈران جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں یہ بڑے شاطر ہیں. یہ اپنے کاروبار بڑے احسن طریقے سے چلا رہے ہیں، یہ اپنے کام بڑے احسن طریقے سے کر رہے ہیں. یہ جو ایسی غلطیاں کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی کسی غلط فہمی کا پیش خیمہ نہیں ہوتی، یہ دنیا کو بتانے کے لیے کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں آج کے دن کی مناسبت سے ہمارا جو پیمرا ہے وہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ نوٹس لیتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں وہاں تصویر قائد اعظم کی لگی ہوئی ہے. جیب سے نوٹ نکالیں اس پہ تصویر قائد اعظم کی لگی ہوئی ہے. 5 کا سکہ نکالے، 10 کا سکہ نکالے، تصویر قائد اعظم کی لگی ہوئی ہے. ہر معاملے میں، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں تصویر قائد اعظم کی لگی ہوئی ہے. تو پھر کیا مسئلہ تھا کہ آج ہمارے میڈیا میں جو سب سے پہلی خبر تھی وہ بانی پاکستان کے حوالے سے نہیں تھی؟ وہ قوم کب ترقی، تاریخ گواہ ہے کہ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے بانی پاکستان کو، جو اپنے بانی کو، یا اپنی تاریخ کو، جو اپنے رہنماؤں کو، اپنے لیڈروں کو فراموش، اپنے ہیروز کو فراموش کر دیتی ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ان کا وجود، ان کی یاد اور ان کا جو محنت ہے وہ ہمارے لیے ایک اٹل بنیاد ہے، اور ہم اس سے کبھی روگردانی نہیں کر سکتے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا وہ ایک اسلامی پاکستان چاہتے تھے. انہوں نے متعدد بار کہا کہ ہم جس پاکستان کی بنیاد رکھ رہے ہیں اس کا قانون اسلامی ہوگا. یہ جو لبرلزم کے چولے آج زیب تن کیے ہوئے ہیں، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. یہ ایک طرف تو ماڈل ٹاؤن کے 14 شہیدوں پہ سیاست چمکاتے ہیں، ان پہ احتجاج کرتے ہیں، دوسری طرف یہ لال مسجد کے شہیدوں کو بھول جاتے ہیں. یہ ایک طرف تو ماڈل ٹاؤن کے احتجاج میں شہید ہونے والے لوگوں پہ یہ موم بتیاں جلاتے ہیں، ان کا زخم، ہم جو بھی پاکستانی ہے کسی بھی حالات میں وہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، تو ہم اس کے لیے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. ہمارے لیے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، لیکن برابر ہیں سارے. لیکن یہ جو لبرلزم کی جو بات کرتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. کبھی یہ مشرف دور میں کراچی میں 70 شہید ہو جانے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ احتجاج کر رہے تھے، ٹھیک ہوئے، انہیں پتہ تھا ایسے ہونا ہے. دوسری طرف لال مسجد والے کو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہوا ہے، اور ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں پہ نے پھر دوسری طرف. اب کیا بات، اسی سے آگے چلتے ہیں، بات بڑھاتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان میں، جب ہندو یعنی پاک بر صغیر پاک و ہند میں جب مسلمانوں کو بہت ستایا گیا، تو تب ہی ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست ان کو ملنی چاہیے جس میں وہ آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کو بروئے کار لا سکیں. تو ایک ہی نعرہ لگا تھا جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نہ کوئی سیکولر سٹیٹ چاہتے تھے اور نہ لبرل. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہی نعرہ لگا اور لوگ دڑا دڑ 40 لاکھ تک لوگ شہید ہو گئے، یہ سب قربانیاں دے دی. اچھا، اس کا مطلب ہے پاکستان ایک نظریے کی بیس پہ مارز وجود میں ہے. تو ایک نظریہ جب کسی کوئی بھی ملک ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا جائے، جب اس سے وہ نظریہ ہی ختم ہو جائے تو وہ ملک ہی ختم ہو جاتا ہے. اب اسی نظریے کی بنیاد پہ ہمارا دیگر مسلمانوں کے ساتھ ایک لنک ہے، کیونکہ ایک نظریہ اس کی کوئی جغرافیائی حد نہیں ہوتی، سرحدی حد نہیں ہوتی. تو پاکستان کا فلسطین کے حوالے سے ہم، کیونکہ بات ہم اس حوالے سے کر رہے ہیں، تو پاکستان کا فلسطین کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، ہمارے مسلمانوں کا وہاں کے ساتھ تعلق ہے. ابھی جو پاکستان نے فلسطین کے حوالے سے اپنا موقف پیش کیا ہے، اس حوالے سے بڑے کچھ لوگ یعنی خدشات کے شکار ہیں کہ امریکہ امداد بند کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. اس موقف کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟
پہلی تو بات جو آپ نے کی عبداللہ، آج ہمارا جو پروگرام ہے ایک ہوں مسلم، اس کے جو ہم نے اقبال کی جس شعر سے یہ اپنے پروگرام کا نام رکھا ہوا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر. یہ اقبال اس وقت خود زندہ تھے جب یہ کشمیر، یہ فلسطین سے اسرائیل بننے کا پروسیس ہو رہا تھا. تو یہ جب وہ پروسیس اقبال دیکھ رہے تھے، اور اقبال کا جو شعر ہے یہ اس وقت حرم الاقصی کے لیے تھا. یہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، حرم مسجد اقصی کے لیے اقبال نے یہ شعر کہا تھا. اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ بھی اسی ہمارا جو مقصد ہے. حرم جو کعبہ ہے، حرم بیت اللہ شریف جو ہے، یہ الحمدللہ جب سے اسلام کا علم بلند ہوا، تاریخ انسانی جتنے بھی مذاہب سے گزری ہے، چاہے اس کے اندر بت بھی رکھے گئے قبل از اسلام، قبل بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو اس کے اندر پوجا کی گئی ہے وہ خدائے واحد کی گئی ہے. یہ اس کا خاصہ ہے. اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ان کا قبلہ یہی تھا. مدینہ میں اور جب اہل مکہ جو تھے وہ اپنے قبلہ کعبہ کی طرف جو بھی عبادت کرتے تھے اس سے منسوب کرتے تھے. اہل مدینہ جو تھے، یہاں کیونکہ یہود کی اکثریت آبادی تھی، اور یہود جو اپنی عبادات کرتے تھے وہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے کرتے تھے. تو یہ مسجد اقصی سے جو تحویل کعبہ کا جو مدینہ میں آ کے تحویل کعبہ رب کریم نے جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش کے مطابق پھر کعبہ کی طرف ہوا. تو یہ جو کعبہ اور مسجد اقصی کے لیے جو شعر ہے ہمارا، جو ہمارا پروگرام ہے، جو ہمارا موضوع ہے، یہی مسجد اقصی کے لیے. اب آتے ہیں کہ آپ نے سوال کیا کہ ہم ایک بنیاد پہ جڑے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کی امداد بند کر دیں گے، تو اس پہ ہمارے جو سابق وزیر اعظم اور آج کل کے جو کھٹ پتلی وزیر اعظم ہیں، کیونکہ ان کی ڈوریاں جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم کے ہاتھوں میں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بچہ جانتا ہے یہ بات. تو ان کا وہ اقبال کا ایک شعر پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے جب ایٹمی دھماکے انہوں نے کیے تھے تو انہوں نے کہا تھا، اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ ہمارے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا یہ شعر تھا جب انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو قوم سے خطاب کیا تھا. اس وقت ہم پہ پابندیاں لگ گئی تھی بہت ساری، پوری دنیا نے ہمارا بائیکاٹ کیا، پابندیاں لگ گئیں. تو اس وقت حضرت میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ شعر پڑھا اور کہا کہ اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور اتنا وہ با اثر تھا کہ آپ یقین مانیں کہ میں اسکول پڑھتا تھا، اور اسکول کے زمانے میں میرے 10 روپے جیب خرچ ملتا تھا، تو میں MCB بینک میں جا کے جمع کروا کے آیا تھا اپنے ہاتھوں سے وہ جیب خرچ، اور میں روزانہ کی بنیاد پر جمع کرواتا رہا ہوں. یہ قومیں جب بنتی ہے نا، آج ہم جو پاکستان نے جو اپنی لائن اپنائی ہے اقوام متحدہ میں، یہی جواب تھا قوم کا، یہی جواب تھا قوم کی، یہی ڈیمانڈ تھی، قوم کی یہی آواز تھی. اب اگر پابندی لگتی ہے پاکستان پہ تو قوم آپ دیکھیں گے لبیک کہے گی، قوم کھڑی ہوگی. کیونکہ جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے، قوم پہ پابندیاں لگیں، تو آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہم قوم کی ہم نے زندگی گزاری ہے. تو گاؤں میں جو ہے کہ میڈیا تھوڑا سا دیر سے پہنچتا ہے، یا اخبارات کے ذریعے، یا اس وقت ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا مختلف، اکثر دیہات میں بجلی بھی نہیں تھی، ریڈیو کا زمانہ تھا. تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ماؤں بہنوں نے اپنی چوڑیاں دیں بینکوں کو، اپنے زیورات دیے، اپنی گھڑیاں دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ایسا کوئی وقت آتا ہے تو قوم تو تیار ہے. قوم اگر یہ ہمارے لیڈران قومی فیصلے کریں نا، دیکھیں گولڈا میئر نے جب فلسطین اسرائیل کو ایک قوم بنایا نا، تو اس نے اپنے قوم کے بچوں سے خطاب کیا جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اسلحہ خریدنا ہے یا ہمیں اپنے ملک کی معیشت کو بہتر بنانا ہے. تو اس نے قوم سے خطاب کیا، اس نے کہا کہ اگر میں یہ اسلحہ خرید لیتی ہوں تو ہم عرب وار جیت جائیں گے، عربوں سے ہم جو جنگ کر رہے ہیں وہ جیت جائیں گے. اگر میں معیشت کو بہتر بناتی ہوں تو ہم ملک نیست و نابود ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا تھا، اس کی قوم نے کہا تھا کہ تم اسلحہ خریدو، ہم بھوکے رہ لیں گے. وہ ایک عورت تھی نا. اور وہ جو اس نے گولڈا میئر نے جو اپنے خطاب کیا اپنے بچوں سے، تو اس نے کہا تھا کہ بچوں تمہیں ایک قوم بننا ہے، تم قوم تب بھی بنو گی جب علم حاصل کرو گے، اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو تمہیں عرب کچا کھا جائیں گے. وہ اکسایا اس نے. وہ دیکھیں قوم جب بنی وہ اسرائیلی، تو وہ آج دنیا میں بہترین اپنا ایک نام رکھتے ہیں. انہوں نے اسلحہ خرید کے اپنا ایک نام بنایا. اسی طرح جب پاکستان نے جو
لائنز اپنائی ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی قوم کی حقیقی عکاسی پہلی دفعہ اس حکومت نے کی ہے. بہترین لائن ہے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی پاکستان کا مقدمہ بڑے احسن طریقے سے پہلے بھی جنرل اسمبلی کے فلور پہ لڑ رہی ہیں اور ہم انہیں داد دیتے ہیں, ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. یعنی جو ابھی ہمارے خدشات ہیں یہ بیکار کے ہیں کہ پابندی لگے گی, کیونکہ پابندی لگ بھی جائے تو کیا. میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین مراحل سے گزر رہا ہے. جو سٹیٹمنٹس مسلسل آ رہی ہیں ٹرمپ کی طرف سے, جو مسلسل ٹرمپ کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں, اس میں مجھے یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ یہ جو ایک ہمارے پاس. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. سہیل وڑائی صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے شرکت کی. سر آپ کے پاس ٹائم بہت مختصر ہے, ایک دو چیزیں جاننا چاہتے ہیں سر. ایک تو یو این میں جو ابھی پاکستان نے اپنا موقف پیش کیا ہے فلسطین کے حوالے سے, سر اس کے حوالے سے آپ کا تجزیہ جاننا چاہتے ہیں, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اور پاکستان جی پاکستان نے ہمیشہ سے فلسطین کے بارے میں. جی سر. قدس کے بارے میں کی بات ہوگی کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے پہلے چند قوانین اور اصول طے کیے تو ان میں فلسطین کے مسئلے کی حمایت ان میں شامل تھی, اور اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ فلسطین کی اور بعد میں جب یہ القدس والا معاملہ ہوا اس کی ہمیشہ سپورٹ کی ہے اور سب سے آگے رہا ہے. اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ مسلم ممالک کی حمایت, ان کی آزادی, ان کی خود مختاری اور ان کا تحفظ شامل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست نے جو فلسطین کے لیے جو امداد اور جس طرح سے ان کا کیس لڑا ہے وہ بالکل پاکستان کے عوام کی عین ترجمانی ہے. جی سر, تو بعض لوگوں کو خدشات ہے کہ امریکہ اپنی امداد بند کرے گا, لیکن اسی سے پھر سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان جو اتنی دیر دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا تھا, کیا یہ امریکہ کی امداد کے بل بوتے لڑ رہا تھا؟ تو دیکھیں, امداد لینا یا نہ لینا یہ ایک الگ کار ہے. اصل بات ہے کہ اپنے اصولوں پر کمپرومائز کبھی بھی نہیں کیا جاتا, نہیں تو پھر ریاستیں سروائیو نہیں کر سکتی. ہماری جو خارجہ پالیسی کا بنیاد ہے وہ اسلامی ممالک کے ساتھ ہمارا ایک تعلق کے خاطر ہے, اور چاہے وہ سعودی عرب کا معاملہ ہو, چاہے کویت کا معاملہ ہو, چاہے عراق کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, پاکستان نے کبھی بھی اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. پورے پاکستان کے 70 سالہ کیریئر میں ایک بھی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم نے اسلامی ممالک کے کاز کے لیے آواز بلند نہ کی ہے. تو اس میں امداد بند کرنا یا کسی کا یہ دھمکی دینا وہ میٹر نہیں کرتا, کیونکہ یہ ایک اصول کی بات ہے. تو ابھی پیش منظر کیا ہوگا سر اس سارے سینیریو کا؟ پاکستانی موقف, امریکی دھمکی اور مسئلہ فلسطین, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیش منظر اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو پوری دنیا نے, چاہے اس کے مسلمان ملک ہوں چاہے غیر مسلم ملک ہوں, پوری دنیا کی واضح اکثریت نے امریکہ کے اس فیصلے کی جو ہے مخالفت کی ہے, اور یوں سمجھیں کہ پوری دنیا میں اس فیصلے کی مخالفت کی ہے. عوام کی عظیم اکثریت کی یہ جو ترجمان تھی, اور اس میں ٹھیک ہے امریکہ بہت طاقتور ہے, سپر پاور ہے, اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے فیصلے منوا سکے, لیکن یاد رکھیں کہ جو صرف بروٹل فورس ہے نا, اس کے ساتھ ایک اخلاقی طاقت نہ ہو تو آپ الٹیمیٹلی شکست کھا جاتے ہیں. یہ پہلا موقع ہے پوری تاریخ میں کہ امریکہ کی بروٹل پاور اور اس کی جو اخلاقیات ہے اس کے درمیان ٹوٹل علیحدگی ہو چکی ہے, اور لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب وہ اخلاقیات سے مکمل آ رہی ہیں, ان کو رائے عامہ کے دباؤ سے فرق نہیں پڑتا, پوری دنیا کے رائے سے فرق نہیں پڑتا, اور وہ جس بات پہ اڑے ہوئے ہیں اس پہ اڑے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح امریکہ کا آئسولیٹ ہونا, اور اس سلسلے میں بہت سارے ایسے ملک جو امریکہ کے دوست ہیں اور جو امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی اس کے خلاف ووٹ دیا ہے,
جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی یہ پالیسی غلط ہے۔ تو ابھی اس سے ہم کیا سمجھیں، امریکہ کا مستقبل کیا ہوگا جب اس سے سارے دوست اپنے پرائے؟ آواز نہیں آ رہی جی۔ جی میں نے کہا سر، اگر اب صورتحال یہ ہے امریکہ سے اپنے پرائے جب اس طرح اس کو چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا مستقبل کیا ہے؟ کیا ہے جی، کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ ابھی امریکہ کا مستقبل کیا ہوگا سر، جب اپنے بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، دوسرے بھی کر رہے ہیں؟ فوری طور پر تو امریکہ کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہاں پہ ہر 5 سال بعد 4 سال بعد حکومت بدل جاتی ہے، پالیسیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ اوباما ریکنسیلیشن کے قائل تھے، ان کا یہ جو ٹرمپ صاحب ہے جو آئے گا وہ شاید ریکنسیلیشن کا حامی ہو۔ تو اس لیے جمہوری ممالک میں یہ معاملہ پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں۔ اس وقت وہ رائے عامہ کے خلاف جا رہے ہیں، تو سب کا اگلے الیکشن ہی اس بات پر ہو اور قدس کے معاملے پر اسرائیل پہ سپورٹ، اور پہلی دفعہ جو اسرائیلی لابی ہے اس کو شکست ہو جائے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلا الیکشن اسی ایشو پر ہوگا، اور پہلی دفعہ یہودی لابی کو شاید شکست نہ ہو جائے، کیونکہ پوری دنیا اس معاملے پر صدر ٹرمپ کی اس پالیسی کے خلاف ہے۔ چلیں سر، بہت شکریہ سر۔ آخری ایک سوال اگر آپ نوازش فرمائیں۔ جی سر۔ یہ سر جو ابھی قرارداد پیش ہوئی ہے، اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پر اس کی کیا ویلیو رہے گی؟ کیا امریکہ اپنے فیصلے سے باز آ جائے گا؟ میرا بھی خیال کہ اس کی کوئی یہ ایک بات ہے اخلاقی جنگ، تو اخلاقی طور پر تو امریکہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہوگا، لیکن اس کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی امریکہ باؤنڈ ہو جائے یا باقی ملک باؤنڈ ہو جائے۔ لیکن یہ تھوڑی شکست ہے کہ امریکہ کا جس کے میں ساری دنیا ووٹنگ کرتی ہے، تو اس کے ساتھ 1 یا 2 سال ٹوٹل 8 ملک ہوں، تو اس کے ساتھ یروشلم جو ہے وہ اپنا دارالخلافہ القدس جانے کے اوپر تیار ہوں، تو یہ تھوڑی اس کی شکست ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ سہیل صاحب، نواز صاحب کی۔ جی، قائد اعظم نے جو پہلی خارجہ پالیسی بنائی تھی اس میں فلسطین کا مسئلہ انہوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ، یہ میرے ذہن میں تھا، ابھی سہیل صاحب نے دوبارہ یاد دہانی کرائی۔ دیکھیں، پاکستان کے سہیل صاحب نے ایک اور بات کی کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنا غیر متزلزل جو تھا موقف اسلامی ممالک کے بارے میں رکھا، چاہے عراق کی پالیسی ہو، کویت وار ہو، چاہے وہ ایران کے بارے میں، سعودی عربیہ کے بارے میں، کسی معاملے میں بھی پاکستان کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو کبھی مقدم نہیں جانا، پاکستان کی کبھی اس طرح حمایت نہیں کی جس طرح پاکستان کو حمایت چاہیے تھی۔ پاکستان ایک بہت بڑی دہشت گردی کی جنگ لڑا، تنہا لڑا، اور پاکستان ان مجاہدین کے خلاف لڑا جو ہمارے دوستوں نے پیدا کیے تھے ہمارے لیے۔ اس میں امریکہ پیش تھا، باقی ہمارے عرب ممالک پیش تھے اس میں۔ لیکن جب وہ پاکستان کے لیے ناسور بنے تو وہ ان کو پاکستان میں اکیلا چھوڑ کے سارے بھاگ گئے۔ پاکستان نے اپنے 50,000 فوجی شہید کروا دیے۔ پاکستان آئے روز اپنے کیپٹن، اور دیکھیں ہر مہینے میں ایک ہمارا فوجی افسر شہید ہو رہا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں۔ یہ سارے ان دوست احباب کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی ایک خارجہ پالیسی، جو پاکستان نے پہلے دن سے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی پہ قائم ہے، لیکن کیا پاکستان اپنی خارجہ پالیسی دنیا کو بتانے میں بھی کامیاب ہوا ہے کہ نہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہماری یہ رہی ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کسی طریقے سے دنیا کو بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی ہے کیا، یا ہماری داخلہ پالیسی کیا ہے۔ ہم دنیا میں سب سے بڑے وہ افیکٹیز ہیں جنہوں نے طالبان کے خلاف، جنہوں نے جہاد کے خلاف بہت بڑی جنگ کی۔ ہم نے افغان وار میں جتنا ہم نے حصہ لیا کہ دنیا کی نہ نیٹو نے لیا، امریکہ کے ٹوٹل آپ کو پتہ ہے ٹوٹل 2400 فوجی پوری اس 12-15 سال کی جدوجہد، 17 سال کی جدوجہد میں مارے گئے۔ 2400 فوجی افغانستان میں ہمارے ایک دن 200 سلالہ چیک پوسٹ پہ وہ مار گئے ظالم۔ تو وہ افغانستان میں اس لیے تو نہیں آیا کہ وہ اپنے فوجیوں کو مروائے، وہ تو آیا ہے ہمیں مارنے کے لیے، ورنہ افغانستان میں اس کا کیا لینا؟ یہی تو سوال ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں مارنے کے لیے آیا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ باوجود بھی جو اس نے افغان پالیسی اس نے پیش کی ہے، اس میں آج دیکھیں وار کا جو مطالبہ ہے پاکستان اتنی ساری قربانیاں ہماری فراموش، اتنی ساری قربانیاں فراموش ہونے کے بعد ہمارا یہ معاملہ تھا کہ ہم
پاکستان کا جو معاملہ تھا، جو پاکستان کے حالات تھے، جو پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ جب ہم پالیسی بنائیں گے، جب ہم حکومت بنائیں گے تو وہ پاکستان کی مرضی سے بنائیں گے۔ آج پاکستان کی وہاں پہ جو پاکستان کے، ہم سہیل صاحب کے ساتھ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، جو ٹرائکا بن رہا ہے پاکستان کے خلاف، جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جو پاکستان کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے، وہ ایک طرف سے ایران ہے، دوسری طرف سے افغانستان اور تیسری طرف سے انڈیا ہے۔ اب پس پردہ یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر طالبان کی حکومت دوبارہ افغانستان میں آ جاتی ہے تو ان سے یہ حلف لیا جائے گا کہ وہ امریکی مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور امریکہ انہیں قبول کر لے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ طالبان جنہوں نے کل یہ بیان تو دیا کہ اگر امریکہ جو ہے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن کیا حقیقت میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ پاکستان نے ان کے سفیر پکڑ کے امریکہ کو دے دیے، پاکستان نے ان کے وزیر جو پاکستان میں موجود تھے امریکی حملے کے وقت وہ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیے، جو ویانا کنونشن کی سراسر خلاف ورزیاں تھیں۔ ہم نے سفیروں تک کو نہیں چھوڑا، ہم نے ان کے وزیروں تک کو نہیں چھوڑا۔ وہی طالبان کیا دوبارہ پاکستان پہ اعتماد کر سکیں گے؟ کیا وہ پاکستان کی حلیف بن سکیں گے، یا وہ پاکستان کے خلاف وہ فورس بن کے سامنے آئیں گے کہ جن کی آج ایران حمایت کر رہا ہے؟ ہم نے یہ تو بتا دیا دنیا کو کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان نے پناہ دی ہوئی تھی، پاکستان سے مارا گیا۔ وہ ویڈیو جس ویڈیو میں ہم اسامہ بن لادن کا صحیح فیس نہیں دکھا سکے، لیکن ہم دنیا کو یہ نہیں بتا سکے کہ اسامہ بن لادن کی آدھی فیملی ایران میں عرصہ دراز مقیم رہی ہے، ایران نے انہیں پناہ دیے رکھی ہے۔ آج ہم دنیا کو یہ تو بتاتے ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردوں کو سپورٹ مل رہی ہے، لیکن ہم دنیا کو یہ کیوں نہیں بتانے میں کامیاب ہو رہے کہ جو تیل مل رہا ہے دہشت گردوں کو وہ ایران سے مل رہا ہے، جو ڈالر مل رہے ہیں وہ ایران سے مل رہے ہیں، وہ روس سے مل رہے ہیں، وہ انڈیا سے مل رہے ہیں۔ تو اس میں آپ یعنی کہاں دیکھیں یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اس پہ بولا جا سکتا ہے، اس پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے، دنیا کو بتایا جا سکتا ہے آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ ایک طرف تو ایران پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، دوسری طرف آپ ایران کے تیل کو بند کر رہے ہیں عالمی منڈیوں میں، آپ اسی وقت انڈیا کو چھوٹ دے رہے ہیں۔ انڈیا کہتا ہے میں ساری عالمی پابندیوں کو پس پردہ رکھ کے میں ایران سے تیل خریدوں گا۔ اسی جنرل اسمبلی کی انہی قراردادوں کے تحت، جن قراردادوں کو ماننے سے اگر عراق انکاری ہوتا ہے تو 10 لاکھ مسلمانوں کو وہاں شہید کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ انہی قراردادوں کے تحت انڈیا کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ انہی قراردادوں جیسے یہ ایک قرارداد پاس ہوئی ہے فلسطین کے حق میں ہوئی ہے، ایسی آگے 65 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں جنہیں اسرائیل نے نہیں مانا، لیکن عراق کی بیچارے مسلمان تھے، انہوں نے 2 نہیں مانے، 10 لاکھ مسلمانوں کو وہاں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے تہس نہس کر دیا، وہ صحرا بنا دیا پورے ملک کو۔ لیکن انڈیا کو تو آپ شاید اس بات سے متفق ہیں یا نہیں، انڈیا اور ایران کو تو یہاں پہ جو سپورٹ مل رہی ہے اور وہ جو کر رہے ہیں امریکہ کی، ابھی دیکھیں امریکہ اور انڈیا اس وقت ایک دوسرے کے بڑے قریبی ہیں جی، لیکن اس فلسطین کے مسئلے پہ انڈیا نے بھی اس کی مخالفت کر دی ہے۔ دیکھیں یعنی اس کی چالاکی آپ دیکھیں، یہ مجھے اس میں کوئی سازش کی بو آتی ہے جب یہ میں چیزیں دیکھتا ہوں نا کہ بڑی حیرت کی باتیں ہیں یہ مجھے اس میں کوئی سازش کی بو آتی ہے کہ دیکھیں انڈیا ایک طرف خالی امریکہ کا دوست نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ اس کے بڑے گہرے، اسرائیل کا سب سے قریبی دوست سمجھا جاتا ہے انڈیا، اسرائیل کا سب سے بڑا جو اسلحے کا بائر ہے، خریدار ہے، وہ انڈیا ہے۔ مجھے اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انڈیا نے کیسے فلسطین کے حق میں یہ ووٹ دے دیا اور کیوں دیا، اس پہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور پھر جو امریکہ کے ابدی اتحادی ہیں، چلیں ان کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی عوام کا پریشر تھا، عوام کا دباؤ تھا، لیکن جو انڈیا جیسے ممالک نے جب یہ ایسے حرکات کی ہیں تو اس پہ تھوڑا سا مجھے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ اس میں یہ جو تاریخ کھلے گی، جو ورک پہ گرد جمتی جائے گی، کوئی تاریخ دان آئے گا، کوئی ایسا اٹھے گا جو ان کو اس گرد کو جھاڑ کے جو ہے سچ وہ باہر لائے گا، اور سچ ویسے بھی چھپا نہیں رہتا، وہ دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ جیسے ابھی میں نے سہیل بڑائی صاحب سے جب میں نے جان بوجھ کے سوال کیا تھا، مجھے بھی پتا ہے کہ اس قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، بالکل نہ اخلاقی ہے نہ تاریخی ہے، اخلاقی اہمیت ہے، لیکن میں ایک طرف سے میں تصویر کو اس دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہوں، ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب امریکہ پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہے، اس کی سپر پاور جو ہے چیلنج ہونے جا رہی ہے، وہ جب دنیا کے سامنے یہ شو کرنے کے قابل نہیں رہ سک رہا کہ میرا بھی سرسوک ہے، جب اس کے مد مقابل روس اور چائنا کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اسے آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں، اس کے مجموعی قرضوں کا جب 11% جو اس نے چائنا کو دینا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو امریکی ایک پالیسی تھی یہ جان بوجھ کے کریٹ کی گئی ہے۔ مسلم ممالک نے تو اس کے اگینسٹ ووٹ دینا ہی دینا تھا، جو باقی اس کے اپنے حلیف تھے، قریبی حلیف انڈیا جیسے دوست، انہوں نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ اس سے مجھے یہ شائبہ میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہیں کہیں کسی لاشعور میں کہ یہ امریکہ یہ دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ دنیا کی کسی بات کی میں پرواہ نہیں کرتا، آئی ایم دا سپر پاور، میں ابھی تک سپر پاور ہوں، چاہے کوئی مخالفت کرے یا مخالفت کرے یا نہ کرے، پوری دنیا کو ایک طرف رکھ کے میں دیکھو یہ جا رہا ہوں ووٹ آپ نے ساری دنیا نے ووٹ ڈالا، یہ میں اپنا سفارت خانہ وہاں پہ کھولنے جا رہا ہوں۔ تو مجھے تو اس سے یہ شائبہ یہ لگتا ہے، مجھے یہ میری اپنی آبزرویشن ہے کہ امریکہ کی یہ چال تھی کہ اس نے اپنے حلیفوں کو بھی کہا تھا کہ آپ نے مخالفت میں ووٹ دینا ہے۔ چلیں اب جب مخالفت ہو گئی اکثریت کے ساتھ تو کیا یہ جو ٹرمپ ہے یہ اپنا بیان واپس لے لے گا، جس طرح آپ نے سہیل صاحب سے بھی یار وہ تو کہہ رہا ہے نا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم اپنا۔ اور دوسرا یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں یہ تاریخ جو ہے وہ صحیح نہیں بتائی جاتی ہے ہماری نوجوان نسل کو۔ یہ 1990 سے یہ پاس ہوئی ہے قرارداد امریکہ میں۔ جی بالکل، ہر صدارتی الیکشن اسی پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا سفارت خانہ جو ہے بیت المقدس شفٹ کریں گے۔ تو یہ 1990 میں سے قرارداد پاس ہوئی ہے، اور پھر ہر صدر آتا رہا اس کو ڈیلے کرتا رہا۔ اب دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا تھا کہ مسلم ممالک کو جب ہم نے یہ اپنا پروگرام شروع کیا تو اس وقت بھی مسلم ممالک بہت سارے خلفشار کا شکار تھے، اور متعدد اس سے پہلے میں نے اپنے مختلف آرٹیکلز میں لکھا کہ مسلم ممالک کو اس وقت جس دورائے پہ کھڑے ہیں ان میں یہ سکت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے سے باہر دیکھیں، پاکستان کہتا ہے پاکستان فرسٹ، سعودیہ کہتا ہے سعودیہ فرسٹ، دبئی کہتا ہے دبئی فرسٹ، کویت کہتا ہے کویت فرسٹ۔ ہمارے محمود خانہ چکزئی پاکستان میں کھڑے ہو گئے کہتا ہے یہ 2 ملکوں کا معاملہ ہے، یہ ان کے پپٹ ہیں بھیجے ہوئے۔ اور پھر جب یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ملک اپنی خلفشار کا اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ وہ کبھی بھی آگے بڑھ کے کوئی بھی مسلم ملک، مجھے آپ یہ بتائیں کون سا مسلم ملک ایسا ہوگا جو آگے بڑھ کے کہے گا کہ میں اسرائیل کے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ ترکی کے جو صدر ہیں وہ آج کل مسلمانوں کے صلاح الدین ایوبی بنے ہوئے ہیں، امیر المجاہدین بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک طرف وہ بڑے کھل کے اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں، دوسرا وہاں پہ اسرائیل میں ابھی جو ایک اسلامی ملک ہے جس کا سفارت خانہ وہاں پہ کھلا ہوا وہ ترکی ہے، اور 10 دن پہلے وہاں پہ ایک بڑی تقریب ہوئی ہے، وہاں پہ انہوں نے کوئی مذہبی ان کا رسوم تھی، وہ تو میرے خیال میں سیاسی لحاظ سے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، سیاسی لحاظ سے اس میں حرج ہونا چاہیے، اس میں حرج ہونا چاہیے جب یہ کہیں کہ ہم اپنا سفارت خانہ جو ہے ہم اپنا دارالخلافہ جو ہے وہ بیت المقدس کو بنائیں گے، تو جو مسلم ممالک ہیں انہیں احتجاجاً اپنے سفیر وہاں سے واپس بلا لینے چاہیے، اپنا سفارتی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اگر دیکھیں اسرائیل کا خالی مسلم ممالک سفارتی بائیکاٹ کر دینا، اور پھر جیسے کچھ ممالک پہ ابھی قطر پہ پابندیاں لگی ہیں کہ آج تم ہماری فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتے، خالی یہی پابندی لگا دیں کہ تم ہماری فضائی حدود نہیں استعمال کر سکتے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی قابل نہیں رہتا، وہ کسی قابل نہیں رہتا۔ لیکن ہماری اتنی جرت نہیں ہے، ہماری اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہم 8 لاکھ یہودیوں کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ آپ خبردار ہماری آپ فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتے۔ 8 لاکھ کے پیچھے پوری استعمار ہے، یورپ یار اگر یہ کہہ دیں کہ آپ ہماری امریکہ ہے، اگر یہ کہہ دیں کہ آپ ہماری فضائی حدود 3 دن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیا ہو جاتا ہے؟ جب تک معاملات سلجھیں گے کوئی آ کے فوری اٹیک تو نہیں کر دے گا نا، کہنے کی بات ہے نا، کرنے کی بات ہے، کرے گا کون؟ یہ ایک طرف سے وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو ترک صدر ہیں طیب اردگان صاحب وہ بڑی سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں، سخت گیر موقف اپنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی سختی ہم کہاں تک دیکھیں، کہاں تک برداشت کریں، کس اینگل سے دیکھیں، کس زاویے سے ہم ان سے دیکھیں، ان سے بڑی وابستہ کس زاویے سے امیدیں وابستہ ہیں، لیکن اکیلے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، جتنا ان کا جذبہ ہے جو کر رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ اسی طرح کے پاکستان، سعودی عربیہ یہ ممالک مل جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔
اللہ کرے مل جائے، اللہ کرے اتحاد کی کوئی فضا قائم ہو جائے. ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جی ضرور انشاءاللہ. جی ناظرین، ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، اور اسی طرح ایک اور ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے، بہت اہم ہے کہ پاکستان میں جو بھارتی جاسوس پکڑا گیا اور پاکستان نے خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی والدہ اور اس کی زوجہ کو پاکستان آنے کی اجازت دی، ملاقات کی اجازت دی، اور میڈیا کا جو اس حوالے سے ایک رویہ تھا، یہ بہت سارے سوالات ہیں جنہیں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. انما المؤمنون اخوة. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار آپ ناظرین کو پھر سے خوش آمدید. بات کر رہے ہیں مسئلہ فلسطین پر پاکستانی موقف اور اس کی پاداش میں ملنے والی جو امریکی دھمکیاں ہیں وہ کیا پاکستانی. بہت بڑے سوالات ہیں ناظرین، خاص کر سوشل میڈیا پہ لوگوں کے یہ سوالات بڑے گردش کر رہے ہیں کہ کیا پاکستانی معیشت، اس کا انحصار امریکی امداد پر تھا جو ابھی اس قدر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. دوسرا اہم سوال کہ جو پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں اتنی ڈھیر ساری قربانیاں دی، 70,000 سے زائد جانیں ہم نے قربان کی ہیں، ہمارے بڑے نقصانات ہوئے ہیں، تو کیا یہ سب کچھ ہم نے امریکہ کی رضامندی کے لیے کیا یا اس کی امداد کے بلبوتے سب کچھ کیا؟ تو ابھی اگر امریکہ اس طرح دھمکیاں دے گا تو کیا پاکستان میں عوام بھوکے مر جائیں گے؟ یقیناً ان سب کو پاکستانی عوام نے مسترد کیا ہے، اور جو ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے جو موقف پاکستان کا پیش کیا ہے اس کو بڑا سراہا گیا ہے. خاص کر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے انہیں پاکستانی اس موقف کو خراج تحسین پیش کیا ہے. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستانی عوام، خصوصاً ان کے دل، اہل فلسطین، اہل کشمیر، شام، عراق، یمن، جتنے بھی افغانستان، جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں، ان کے لیے دھڑک رہے ہیں. اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی مظلوم مسلمان ہیں، پاکستانی عوام کی بھرپور ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے حوالے سے حکومت جو بھی فیصلہ کرے ان کے حق میں عوام حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. جی جہاں زیب صاحب، ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا جو ان کی سپیچ تھی وہ میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی ہوگی، اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے. جی. تو اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میرا تو یہی ایک اندازہ جو میں نے آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے پیش کر دیا کہ پاکستانی عوام وہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ بھوک برداشت کر لے گی، سب کچھ کر لے گی. اس پہ ہماری بات آگے بھی ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے جب بات کی تو وہ پاکستانی عوام کی ترجمانی تھی، اور پاکستانی عوام کی جب بھی آپ عوام کی ترجمانی کے لیے کوئی بھی فیصلہ جب حکومت کرتی ہے تو عوام اس کی تائید کرتی ہے. جیسے ایک چیز اور ایڈ کر لیتے ہیں. دیکھیں جب حکومت عوام کی آواز بن جائے تو دیکھیں ان کو کیسے یعنی پذیرائی ملتی ہے، انہیں خوف ڈر نہیں ہوتا، انہیں لیکن جب دوسری طرف دونوں طرف سے یعنی دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ پاکستان میں کلچر شروع ہو چکا ہے کہ جب عوامی پذیرائی کے فیصلے نہ کیے جائیں تو وزیروں کے سروں پہ پتھر بھی پڑنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے. آج کے حوالے سے حکومت کے حوالے سے ہم کہیں ان کی سیاسی مجبوری ہے، سفارتی ہے یا دوسری تیسری ہے، لیکن عوام کے حوالے سے تو ہم شک بھی نہیں کر سکتے کہ جی عوام دیکھیے، عوام میں اور آپ عوام ہے نا، ہمارے جو تاثرات ہیں وہی عوام کے تاثرات ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے، میرا انداز بیان مختلف ہو سکتا ہے، آپ کا انداز بیان مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری سوچ پاکستان کے مخالف ہو. یہ قطعاً نہیں ہو سکتا. اس موجودہ حکومت نے یا موجودہ سیاسی جو لیڈر ہیں، اس لیڈرشپ نے پاکستان کے ساتھ ایک غداری یہ کی ہے کہ ایک بہت بڑی نسل کو فوج کے خلاف کر دیا ہے. وہ فوج کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، وہ فوج کے خلاف سوال بلند کرتے ہیں، وہ فوج کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں.
تو فوج کے کردار پہ جب ہم ایک طرف تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، دوسری طرف ہمارا مقابلہ اس دشمن سے ہے، وہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ جس کی فوج کے خلاف عافیہ صدیقی نے خالی ریفل تانی تھی تو اسے 80 برس کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور وہ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ جتنی بیچاری زندہ رہے گی وہ جیل میں ہی زندگی گزارے گی، سڑک کے بسر کرے گی زندگی۔ تو ایک طرف تو ہمارا مقابلہ اس فوج کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف ہماری اپنی جو فوج ہے، جو ملک پاکستان میں چاہے سیلاب آئے، زلزلہ آئے، طوفان آئے، آندھی آئے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا کہیں آگ لگ جائے، وہ نہ گزری ہو، درنا ہو، سارا فوج بلا لو جی، ہر کام فوج کے والے۔ لیکن جب وہ سیاستدانوں کی اپنی نالائکی وہ بھی فوج کے ذمہ ڈالتے ہیں۔ ایک المیہ ضرور ہے، عوام کے جذبات پہ خاص کر ایسے جو ایشوز ہوتے ہیں، فلسطین کا ہو گیا، حرمین کا ہو گیا، کشمیر کا ہو گیا، ختم نبوت کا ہو گیا، حرمت رسول کا ہو گیا، اس میں پاکستانی قوم اور ان کے جذبات کو یعنی ہم بالکل اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں یہ آپ بہت ساری چیزوں کو لیکن ایک چیز کی کمی ہے جہاں زیب صاحب جی، کہ سب مل کے آواز نہیں اٹھاتے۔ ہاں یہ ہے، اور دوسرا آپ کچھ چیزوں کو مکس کر گئے ہیں کہ حرمت رسول اور پاکستان کا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے نہیں، پاکستان کا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اگر پاکستانی ملیہ لودھی وہاں پہ یہ موقف نہ بھی بناتی تو پاکستانی قوم نے کیا کر لینا تھا، 3-4 لوگوں نے احتجاج کرنا تھا، دھرنے دینے تھے، بس بات ختم ہو جانی تھی۔ اس قدر بڑا احتجاج ہم سامنے نہیں لا سکتے۔ جو جماعت اسلامی کو ہم یعنی اس میں جماعت اسلامی اپنا وجود اپنی پالیسیوں کی وجہ سے کھو چکی ہے پاکستان میں، وہ اسٹریٹ پاور جماعت اسلامی کے پاس نہیں رہی انفارچونیٹلی، جتنا بھی ہے لیکن کر تو رہی ہے۔ جو دیکھیں وہ تو یہی ہے کہ جب الگ الگ دیگر کو ہمیں یہ میسج دینا چاہیے کہ ایسے ایشوز پہ کم از کم سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ سیاست اب رہی سیاست گئی ہے، یہ لوگ سیاست میں جب اپنے مفادات کی خاطر کبھی ادھر چھلانگیں مارتے ہیں، کبھی ادھر مارتے ہیں، جو عوام کا اعتماد تھا علماء کرام پہ وہ کھو دیا ہے۔ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست تھی پاکستان میں، یا تیرا قادری صاحب کی سیاست ہے، یا جو ابھی خادم حسین رضوی صاحب کی سیاست سامنے آئی ہے، جو پیر سیالوی کی سیاست سامنے آ رہی ہے، یہ سیاست ان لوگوں کو لوگ گدی نشین سمجھتے تھے۔ شاہ محمود قریشی ہیں، ان کو لوگ یہ دینی اسکالر سمجھتے تھے، انہیں تو اب جو وہ میڈیا اویئرنیس آتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا ہے، موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں آ گیا، ان کی یہ لگژری لائف سٹائل دیکھتے ہیں لوگ جب، تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے یار انہوں نے تو ہمارے کندھے پر رکھ کے یہ تو بندوقیں چلاتے ہیں، یہ سیاست کرتے ہیں اور ہم سے جو ہے اپنے مفادات یہ پورے کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ لیکن ضرورت ہے پھر بھی اتفاق اور اتحاد، یہ تو کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا نا، اتحاد اتفاق کسی بھی قوم کے لیے یونٹی ایک بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے۔ سیاست اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، لیکن جب ایسے مسائل آ جائیں جس پہ ہمارا کوئی یعنی حد آخر ہونی چاہیے، حد آخر ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے میں گیا ہوا تھا مقام حدیبیہ پہ، تو وہاں میرے ساتھ کچھ دوست تھے، تو میں نے وہ اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ یہ جو مقام تھا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اسلام میں کہ حد آخر آئی ہو، یہ وہ مقام ہے جو اگر میں کہوں کہ حد آخر تھی، یہ حد تھی، بس انف از انف وہاں پہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا کہ آؤ عہد کرو، بیعت کرو کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے کوئی واپس نہیں جائے گا۔ اگر وہ جب خبر آئی سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا، افواہ پھیلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہم کتنی دیکھیں اسلام طاقت میں تھا، زور میں تھا، تو وہ اسلام کو طاقت اور زور کے بلبوتے پہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا گیا اور وہاں سے وہ واپس آ گئے۔ لیکن جب عثمان بن عفان کے شہادت کی افواہ پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور قسم لی کہ کوئی بھی بہتر رضوان لی، وہ تاریخ رقم ہو گئی کہ کوئی بھی واپس نہیں جائے گا جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ تو ظالموں، آج کے جو دور کے لوگ ہیں، جو آج کے مسلمان ہیں، میں اور آپ بھی ہیں اس میں شامل، کہ آج ہم توہین رسالت پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے یار، ہم اپنے اختلافات بلا کے قبلہ اول پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہم ان معاملات پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو ہماری زندگیوں کا کیا مقصد، ہمارے عقیدے کا کیا مقصد، ہمارے دین کا کیا مقصد۔ آخر میں میسج بہت اچھا ملا، لیکن آخر میں ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، اور ایک چیز جو ہم نے ڈسکس کرنی تھی وہ رہ گئی ہے۔ میں وہی سوچ رہا تھا کہ آپ اس طرف نہیں آ رہے۔ نہیں بس آ گئے ہیں نا، بس آپ میرے خیال میں آپ اس کے حوالے سے جو چنے کلبھوشن یادو وہ مجرم تھا، اس کے جرم کے حوالے سے تو سب واقف ہیں، پھر اس نے اعتراف بھی کر لیا، اس کے اوپر مقدمہ بھی یار ہمارے پاس بڑا مختصر وقت رہ گیا، کلبھوشن یادو کے معاملے کو ہم اگلی دفعہ ڈسکس کر لیں گے، لیکن اب میری ان تمام اداروں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے کلبھوشن یادو کے اہلیہ کو اور ماں کو ملنا انسانی ہمدردی کے تحت ملنے دیا، میں ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو پاکستان کی ایجنسیوں نے پاکستان کے اندر لوگ اٹھائے ہوئے ہیں نا، جو لاپتہ ہیں، ان کے لیے بھی آپ ان کی ماں بہنوں کو بھی ملنے دیں۔ جس انسانی ہمدردی کے تحت آپ نے کلبھوشن کو ملنے دے دیا نا،
آپ ان ہمارے کی جو ڈاکٹر عافیہ ہیں ان کی ماں بہنوں کے ان کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی جو نا خدا را انسانی ہمدردی سے کوئی ترس کھا لے ان پہ. اگر آپ ایک یہودی عیسائی اور اس پہ ترس کھا کے ہندو پہ جس نے لاکھوں مسلمانوں کو پاکستان میں شہید کیا، اور اگر آپ نوٹ کریں کہ جس دن سے کلبھوشن جادیو پکڑا گیا ہے ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے ہمارا جو نیٹ ورک تھا جس کے ہمیں کلبھوشن کی ہی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو واگا بارڈر پہ اٹیک ہوا تھا اس کا جو ہمارے جو سرکل تھا وہ ہماری ایجنسیوں نے اپنا دائرہ کار بڑھایا، اور اس کے بعد پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی تھی کہ سوسائڈر جو پاکستان میں تھا ماسٹر مائنڈ جو وہ پکڑا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں خاطر خواہ کمی ہوئی سوسائڈر جو جیکٹس تھیں اور جو سوسائڈر اٹیکس تھے. تو وہ لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں پاکستانیوں کو شہید کرنے والا، اپاج کرنے والا، معذور کرنے والا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اب خدا را اپنوں پہ بھی ہمدردی کرے. یہ بڑا عرصہ پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے رہے ہیں، یہ بلوچستان سے چل کے یہاں تک آئے ہیں. جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا کلبھوشن سے بڑے یہ غدار نہیں تھے، یہ کلبھوشن سے بڑے مجرم نہیں تھے، یہ کلبھوشن سے بڑے ملک کے دشمن نہیں تھے، کلبھوشن سے زیادہ انہوں نے لوگ نہیں مارے تھے. ان کی ماں بہنوں کو قائد کی سرزمین کے لوگ ہیں، قائد کی سرزمین کے لوگ ہیں. پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہیں، پاکستان کا پرچم سینے میں سجانے والے لوگ ہیں، پاکستانی فوج سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ان کے بچوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کے بچوں کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے، ان کے بچوں کو بھی اپنے والدین سے ملنے دیں. جی جان زیب صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. ناظرین آپ کا بھی شکریہ، اور سہیل وڑائی صاحب کا بھی بہت شکریہ. ان کے پاس ٹائم اگرچہ مختصر تھا لیکن انہوں نے ٹائم دیا، شرکت کی، ان کی بڑی نوازش. ناظرین پاکستانی عوام کی یعنی ان کے جذبات، خصوصاً جو آج ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور مجھے تو اندازہ پہلے سے تھا، لیکن جب سے ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے پاکستان کا موقف پیش کیا اور کس طرح سے یعنی پاکستانی عوام نے اس کو سراہا اور اس کو خراج تحسین پیش کیا، اس کو داد دی، اور اس موقف کی جتنی تائید کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اگر پاکستان کی آواز یعنی عوامی آواز بن جائیں کسی بھی فورم پر، تو یقین جانیے کہ نہ ہمیں امریکی امداد کی ضرورت ہے، نہ کسی کی امداد کی ضرورت ہے. ہم کچھ کریں لیکن اپنے مسلمانوں کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. بھوکے بھلے مر جائیں، ہمیں امریکہ ایک پیسہ نہ دے، پھر بھی ہمارا پاکستان اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا پہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان امریکی بنیاد یعنی امداد کی بنیاد پہ چل رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے خود بہت زیادہ نوازا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں، مخصوص ایک طبقہ ہے جو خود امریکی امداد پہ پل رہا ہے، تو وہ اپنی اس امداد کو پورے پاکستان کے اوپر وہ اس کو تھوپنا چاہتے ہیں. تبھی وہ قرضے لیتے ہیں اپنے لیے، لیکن ان قرضوں کو لے کے پوری قوم کے اوپر وہ تھوپ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. پاکستان کے پاس اپنے وسائل بہت ہیں. اگر حکمران ہماری آواز بن جائیں کسی بھی فورم پر، تو ہم ان کے دست و بازو بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح دوسرا جو ہم نے ایک اہم بات وہ یہ تھی کہ قائد اعظم کے حوالے سے جو ان کا تصور تھا وہ یقیناً اس پہ بات بہت تفصیل سے کی جانی چاہیے تھی، لیکن ٹائم بہت قلیل تھا. اور تیسری جو اہم چیز تھی کہ آج جو انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم اس انسانی مظاہرے یعنی انسانی ہمدردی کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے اس کو سراہتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری مائیں ہیں، بہت سارے بیٹے ہیں، بہت ساری بیٹیاں ہیں جو اسی ہمدردی کے منتظر ہیں. تو خدا را ہماری حکومت سے، ہمارے اداروں سے، جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے پاکستانیوں کے ساتھ بھی کچھ ہمدردیاں کریں. بہت شکریہ آپ ناظرین کا. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.